دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ قاسمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدگی سے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل متاثرین سیلاب سے اظہار یکجہتی کے لیے 2 روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عالمی برادری قدرتی آفات سے متاثرہ غریب ملکوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارتی پنجاب کو بھارت کے قبضے سے آزاد کروانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدگی سے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران ذاتی طور پر پیش ہو کر کرائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاپتہ افراد سے متعلق کمیٹی پہلے ہی 6 اجلاس منعقد کر چکی ہے اور یقین دلایا کہ وہ اس کی کارروائی کی خود نگرانی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں بدترین سیلاب سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عزم و حوصلے اور ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انتہائی سنگین صورتحال کا سامنا ہے اور لاکھوں لوگ مدد کے انتظار میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے متحد ہو کر سیلاب متاثرین کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دینے پر بھی زور دیا تاکہ متاثرین کی مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سیلابوں کی وجہ سے 1300 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سندھ میں ہزاروں دیہات زیر آب آ گئے، لاکھوں ایکڑ رقبے پر چاول، کپاس اور کھجور کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاکھوں غریب عوام کے گھر تباہ ہو گئے اور سیلاب میں تقریباً 7 لاکھ مویشی ہلاک ہوئے۔ سیلاب کے باعث 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ کے بعد بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، اس کے بعد خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان کے بعض حصے متاثر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز 2 روزہ دورے پر پاکستان میں ہیں، جس کا مقصد بڑی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے حالیہ سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں ملک بھر میں ہونے والے غیر معمولی نقصانات پر پاکستان کی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ دورے کے دوران سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز پاکستان کی قیادت اور اعلیٰ حکام سے موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والی قدرتی آفت پر قومی اور بین الاقوامی رد عمل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سیکرٹری جنرل قدرتی آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ وہ بے گھر خاندانوں سے ملاقات کریں گے اور اقوام متحدہ کی انسانی امداد فراہمی کے کام کا بھی معائنہ کریں گے، جس کے تحت حکومت کے ساتھ مل کر لاکھوں متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عالمی برادری سیلاب سمیت قدرتی آفات سے متاثرہ غریب ملکوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بیان میں کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز کے پاکستان کے دورے سے سیلاب متاثرین کو درپیش مسائل اور مشکلات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ موسمیاتی تبدیلی کے مہلک اثرات کے بارے میں دنیا کو بہتر انداز میں آگاہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ دوست ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے اب تک متاثرین سیلاب کے لیے امدادی اشیاء کی 56 پروازیں پاکستان پہنچی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 26 پروازیں، ترکی نے 11، چین اور قطر نے 4 اور ازبکستان، فرانس، ترکمانستان اور اردن نے 1 پرواز بھیجی ہے۔ اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈز نے 2 پروازیں، اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے بارے میں کمشنر نے 3 اور عالمی ادارہ خوراک نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے 2 امدادی پروازیں بھیجی ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گربت ونت سنگھ پنو نے بھارتی پنجاب کو بھارت کے قبضے سے آزاد کروانے کے سکھ برادری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ٹورنٹو سے زوم کے ذریعے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت 1947 سے سکھوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس نے 1984 سے سکھ قوم کی نسل کشی شروع کر رکھی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے ریفرینڈم کا حوالہ دیتے ہوئے گربت ونت سنگھ پنو نے کہا کہ جمہوریتی اور اقوام متحدہ کا منشور خود ارادیت کے حق کی اجازت دیتا ہے۔
سکھ فار جسٹس تنظیم کے نمائندے نے واضح کیا کہ ہماری جنگ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ بھارتی جارحیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں 4 لاکھ کے لگ بھگ سکھوں نے ریفرینڈم میں شرکت اور خالصتان کی آزاد ریاست کے حق میں ووٹ دیا۔ ایشیا کپ کرکٹ کے سپر 4 مرحلے کے آخری میچ میں آج دبئی میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اتوار کو اسی مقام پر ایشیا کپ کے فائنل میں بھی مد مقابل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔